اللہ جانتا ہے کہ میں کیا دکھا رہا ہوں اور میں کیا ہوں، کتنا نیک بن کے دکھا رہا ہوں اور اندر سے کیا ہوں۔ اللہ میری خلوتوں کو جانتا ہے، میری پرائیویٹ لائف کو جانتا ہے، اکیلے میں کیے گئے گناہوں کو جانتا ہے، ارے میری سوچ اور میری ریاکاری کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے اکیلے میں کیا کیا، اللہ جانتا ہے میں نے کہاں حق مارا، کہاں کرپشن کی، کہاں بےمانی کی، کہاں پر اخلاص نہیں تھا، کہاں پہ اللہ نہیں تھا اور دنیا تھی۔ اللہ جانتا ہے۔ یا اللہ تو مجھے موت کے منہ سے نکال سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نکال سکتا ہوں۔ یا اللہ میرے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچا سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بچا سکتا ہوں۔ یا اللہ میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں۔ یا اللہ بے اولاد ہوں، اولاد دے سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دے سکتا ہوں۔ یا اللہ بڑی مشکل میں ہوں، بربادی ہو چکی ہے، نیگیٹو پبلسٹی ہے، بدنامی ہو رہی ہے، میری عزت بچا سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بچا سکتا ہوں۔ یا اللہ قرض میں ڈوب چکا ہوں، بچا سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نکال سکتا ہوں۔ نہ خزانوں میں کمی ہے، نہ پاور میں کمی ہے، سب کچھ سستا کچھ۔ پہلے دل کو یہ بتاؤ، اللہ کے رحم سے مانگنا، اللہ کے رحم سے۔ اللہ رحم کرتے ہیں، حق نہیں ہے میرا، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں یا اللہ، لیکن اگر تو نے اپنے آپ کو رحیم نہ بتایا ہوتا میں نہ مانگتا تجھ سے۔ کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور کھجور کے جو تنے ہیں، کھجور کے جو پتے ہیں، اس کا بیٹ تھا تو سافٹ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض جو ہے وہ اتری ہوئی تھی، اور جب وہ اٹھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو بیک تھی اس پہ وہ نشان چھپ چکے تھے، پرنٹ ہو چکے تھے پتوں کے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہاں رو پڑتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ فارس اور روم جو ہے ان کے بادشاہ جو ہے وہ مکمل اور ملائم اور کتنے سافٹ بستروں پہ سوتے ہیں، اور آپ انتا یا رسول اللہ، آپ اس حال میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے ہر اس انسان کے لیے جو دنیا کے اندر اسٹرگل کر رہا ہے، پریشان ہے، تکلیفوں میں ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، بے روزگار ہے، رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر تو اس بات سے راضی نہیں ہے، are you not pleased with this، کہ یہ دنیا میں وہ سب لے لیں اور ہم آخرت میں لے لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ کعبے کے اوپر اللہ نے آسمانوں کے اوپر بیت معمور بنایا، اس بیت معمور کو ہر وقت 70,000 فرشتے جو ہے وہ اس کا طواف کرتے ہیں ہر وقت، اور اس پہ قدم رکھنے کی ایک بالش جتنی بھی جگہ باقی نہیں بچتی، اس بڑی تعداد کے اندر فرشتے جو ہے وہ اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے اس کی قیامت تک باری نہیں آنی، اس کی کبھی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اتنا فرشتہ اللہ جو ہے وہ اپنی عبادت کرواتا ہے اللہ فرشتوں سے، لیکن پھر بھی اللہ ان کی تعریف نہیں کر رہا، تو اللہ انتظار کر رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، انسانوں کا انتظار کر رہا ہے۔ بار بار حج کرنے جا سکتے ہو تم، بار بار عمرہ کرنے جا سکتے ہو، فرشتوں کو وہ یہ توفیق نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا وہ اس کو۔ اور آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ روزانہ 7ویں آسمان کے اوپر اتر کے آتا ہے تہجد کے وقت اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آفر کر رہا ہے خود ہی، ہے کوئی مانگو مجھ سے میں دوں گا، اور آپ اور میں خواب غفلت میں سوئے۔ نہ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی ہائے جو ہے نا وہ بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ میں نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، نوجوانی کے اندر مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ خون کھول رہا ہوتا ہے، ہمیں ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ ایمانداری کی بات بتائیے گا، جب بھی آپ گھر سے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر کے جاتے ہیں یا اونچی آواز میں بات کر کے جاتے ہیں، جب بھی آپ کتنے بھی گھنٹے کے بعد لوٹتے ہیں، کیا کوئی ماں آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔ آپ کو گرم کھانا لا کے دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ پورا دن جس طریقے سے آپ گھر سے نکلے ہوتے ہیں بدتمیزی میں بھی کر کے جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس کیٹیگری کے اندر رکھتا ہوں۔ وہی ماں میرے لیے کھانا بنا کے رکھی ہوتی تو میرا بیٹا بھوکا آیا ہوگا باہر سے، اور اسی ماں کی آنکھ میں آنسو لانے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب اس کی آنکھ میں آنسو آتے۔ کس طریقے سے پال کے آپ کو اس نے بڑا کیا تھا، ساری زندگی بھی ایک طرف کر دیں گے، 9 مہینے کا حساب ہم وہ جو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے نا، اس بوجھ کو جس طریقے سے سنبھالتی ہے ہم اس کا قرض بھی نہیں اتار سکتے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا فرمان کرنا ہے، نہ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی ہائے جو ہے نا وہ بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ کیا ہوا اگر تھوڑا پیسہ کم ہے؟ کیا ہو گیا اگر مال کم ہے؟ کیا ہو گیا اگر شہرت کم ہے؟ کیا ہو گیا اگر کوئی جانتا نہیں ہے؟ آپ کے نبی تو آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے تو آپ ہی جیسی زندگی جی ہے، آپ ہی جیسا لائف سٹائل جی ہے۔
انہوں نے وہ تکلیفیں دیکھی ہیں کہ آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو کیا پتا کہ فقیری کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ حاجات کیا ہیں، آپ کو کیا پتا کہ تکلیفیں کیا ہیں زندگی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایک صحابی نے آگے کہہ دیا، اپنی قمیض اٹھائی اور پیٹ پہ ایک پتھر دکھایا کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو یا رسول اللہ، دس از ہاؤ لائف از ڈیفیکلٹ، کھانے پینے کو نہیں ہے، بھوک کا عالم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنی قمیض اٹھاتے ہیں اور 2 پتھر دکھاتے ہیں۔ That was his life and he chose to be this one, chose to be with them۔ تو میری امت کی میجورٹی یہ نہ سمجھے کہ they have been left out۔